بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ بات اس طرح ہے کہ فضائل کی جو احادیث ہیں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرو یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کرو یا اولیاء امت کی، ان احادیث کو یہ نہیں مانتے، چاہے وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں۔ جب صحیح حدیث ان ٹاپکس پہ بیان کی جائیں تو یہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ نہیں، وہاں پہ یہ پھر اپنی کوئی مراد نکالتے ہیں، کوئی مطلب نکالتے ہیں۔ حال آپ دیکھیں جو محدثین ہیں، ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ نے محدثین کو فالو نہیں کرنا تو حدیث سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اصول وضع کیے۔ وہ کہتے ہیں جو فضائل ہے نا، فضیلت پہ آپ ضعیف حدیثیں جو ہے نا وہ بیان کرو۔ کوئی بھی آپ کو اہل حدیث سے ایسا نہیں ملے گا کہ جو ضعیف حدیث بیان کرے۔ ہاں، اپنے مقصد کے لیے کرے گا، مینشن کرواؤ تو وہ اس کو رد کر دے گا۔ یعنی ان کے نزدیک معاذ اللہ پوری دنیا سے کی صفحہ ہستی سے ضعیف حدیثوں کو مٹا دینا چاہیے، جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں کفار و مشرکین، انہوں نے ضعیف حدیثیں تخلیق کے متعلق جو ہیں وہ پڑھ کے تو بڑی چیزوں کی ایجادات کی ہیں۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ حدیث پڑھتے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کو اسلام سے خارج کیا جائے، ان کو مشرک کہہ کے اور بدعتی کہہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدعتی منافق تھے، جس میں ذوالخویسرہ سر فہرست تھا، اور صحابہ کبار علیہم رضوان کے دور میں کون تھے؟ فرقہ خارجی قدریہ جبریہ۔ یعنی مسلمانوں پہ اس چیز کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسے مشرک کا شرک کا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں مسلمانوں پہ ٹھونسنے کے لیے یہ حدیث کو پڑھتے ہیں اور کوڈ کرتے ہیں اور ان میں ترمیم بھی کرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش آپ کبھی پڑھیں، ٹی لارنس سفر ابی عبد الوہاب نجدی، یہ انہوں نے لانچ کیا اس لیے کہ مسلمانوں کا جو صحیح طریقہ اس کو غلط کیا جائے۔ محمد بن سلمان، انہوں نے اپنے حالیہ دورے امریکہ کے اندر واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سوویت یونین کے ساتھ محاذرہ ہونے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسٹ کے، امریکہ کے اور اس کے اتحادیوں کے کہنے پر ہم نے وہابی ازم کو پروموٹ کیا، اس کی ترویج کی، اس کو ترغیب دی، اور مختلف ممالک میں اس کی ترویج کے لیے، اس کی پروپیگیشن کے لیے ساری کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب نے کی۔ مثلا دیکھو، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، عزت، شان وغیرہ کا تذکرہ ہوگا، وہ چیز ان کو نہیں صحیح لگے گی، اس کے خلاف یہ حدیثیں بیان کریں گے، لیکن مطلب حدیث میں وہ نہیں ہوگا، مطلب اس کا غلط نکالیں گے۔ مثلا دیکھو، اگر کوئی بندہ مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کہہ دیتا ہے، عید کیا مطلب؟ عرف عام ہے ہمارے یہاں پہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ خوشی کے لیے۔ کہتے ہیں جی مجھے یہ چیز مل جائے میری تو عید ہو جائے، اور ان کو کہا جائے کہ ہاں، یہ اس کو نماز عید مناتے ہیں، کہتے ہیں جی عید والے دن یہ نماز ہوتی ہے۔ ان کو کہا جائے کہ ہم نماز عید نہیں کہہ رہے، ہم خوشی کہہ رہے ہیں، عید کہہ رہے ہیں، تو کہیں گے کہ نہیں جی تکبیرات پڑھو۔ یہ صورتحال ہے۔ اور نعتیں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ شان و عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، محبت کا ایک ذریعہ ہے، کہیں گے جی اس سے وہ تعریف میں غلو ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جہاں حدیث ہے تعریف میں غلو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے، یعنی جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ کیا کیا؟ اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اور اب ہزار مسلمان کہے کہ ہم اللہ کا بیٹا نہیں بناتے اور نہ کسی نے بنایا، لیکن یہ نہیں مانتے، یہ اسی پہ رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ صحیح حدیثوں میں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نماز میں ایسے ہاتھوں سے اشارہ کرتے دیکھا، ادھر رفع الدین نہیں ہے، بھی اشارہ تھی، اور سلام یعنی کہ الاخری نماز کے اینڈ پہ سلام پھیرتے وقت ایسے صحابہ ہاتھ ہلاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کا ہلانا نماز کے سکون کو خراب کرتا ہے، اسکن فی الصلاۃ۔ پھر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ جو ہے نا وہ علیحدہ نماز پڑھے تھے، اور وہ نماز میں، یعنی شروع کی بات نہیں ہو رہی، سلام کے وقت کی نہیں ہو رہی، فی الصلاۃ۔ فی الصلاۃ میں اب کیا آئے گا؟ رکوع کے وقت آپ کہہ لو یا سجدے کے وقت، تشہد نہیں آئے گا۔ تو وہ ایسے ہاتھ یرفع، ادھر اشارہ نہیں، یرفع ایدیہم، ہاتھوں کو ہلا رہے تھے۔ تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے نماز کا سکون خراب ہوتا ہے۔ اور جب ان کو یہ صحیح حدیثیں دکھائی گئیں کہ یہ ہاتھوں کا ہلانا نماز کے سکون کو خراب کرتا ہے، تو انہوں نے اس کا مذاق بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا۔ انہوں نے کہا جی کہتے ہیں جی نماز کا سکون خراب ہوتا ہے، کہتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔
تو کہتے پھر یعنی طویلیں نکالنی شروع کر دیں جی وطر میں ایسے کیوں کرتے ہو، وطر میں آپ اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہو، شروع میں بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہو، نماز کے اندر تو آپ تکبیر کہتے ہی نہیں، آپ رکوع میں جاتے ہو سیدھا سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہو رکوع سے اٹھنے کے لیے، اس کے بعد ایسے ہی ہاتھ ہلاتے ہو، آپ ایسے ہاتھ ہلاتے ہو، اس کے بعد رکوع میں جانے کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہو، یعنی بغیر اللہ کے ذکر کے ہاتھوں کے ہلانے کو سے سکون خراب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا یعنی کیا مذاق اڑایا، تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کی نماز آپ دیکھو تشہد پہ ایسے خلل، اور نماز کے اندر ایسے جب کھڑے ہونا ہے اتنی ٹانگیں کھولنی ہیں، ایک دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں رکھنے ہیں انگلیوں سے، یعنی کہ ان کو دبانا ہے، سجدے میں جا کے پھر پاؤں بھی ایسے ہلتے، امام اپنی قرات کر رہا ہے، پیچھے یہ ان کی زبان ہلتی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو تو نماز میں واقعی سکون نہیں رہتا۔